السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ملک میں، جیسا کہ آپ عوام کے خیالات سن رہے تھے۔ اس مہینے کے جو بجلی کے بل آئے ہیں، لوگ اس ملک کے اندر صحیح صدمے کا شکار ہیں۔ ہم نے اوور دا ویکنڈ دیکھا کہیں سے کسی شخص کے خودکشی کرنے کی اطلاعات سامنے آنے لگیں جب انہوں نے بل دیکھا، اور باقی آپ سن چکے ہیں لوگوں کی دہائیاں کہ وہ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ عوام گھروں سے نکلے اور ایسے نکلے کہ انہوں نے بل جو ہے وہ بجلی کے بل پھاڑ کر پھینکے۔ کسی نے کہا کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ اب صورتحال اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ آج سینیٹرز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ معاملات سول نافرمانی کی طرف جا سکتے ہیں۔ نگراں پرائم منسٹر انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اجلاس بلایا تھا۔ اب متعلقہ حکام کو آج ان کی طرف سے 48 گھنٹے میں یہ جو قیمتیں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایک قابل عمل پلان تشکیل دے کر کیبنٹ میں نگراں کیبنٹ پہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزارت توانائی کی طرف سے اجلاس کے دوران آج بریفنگ دی گئی تھی اور انہوں نے کچھ تجاویز تیار کی ہیں جو کہ کل نگراں کیبنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس مسئلے کے اوپر جو ماہرین ہیں وہ کچھ دن سے بات کر رہے ہیں، اپنی مخلصانہ رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں حکومت کی کنسیڈریشن کے لیے۔ ایک کہا جا رہا ہے کہ 200 یونٹ تک جو صارفین ہیں ان کے بل معاف کیے جائیں، یہ بہت ایکسٹراڈنری صورتحال ہے۔ کہیں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ اب IMF کا پروگرام بھی بہت ہی ایک کنسرننگ صورتحال ہے تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے IMF کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کے بجلی کے جو بلز ہیں اس میں ٹیکسز جو شامل کیے گئے ہیں اور انتہائی مضحکہ خیز انداز میں ٹیکسز شامل کیے گئے ہیں ان کو بھی کم کیا جائے، اور پھر اربوں روپے کی جو بجلی چوری ہوتی ہے یہ مینلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان سے اربوں روپے کی مفت بجلی کی سہولت کو واپس لیا جائے۔ لیکن جو عوام ہیں ان کے ذہنوں میں ٹیکنیکلٹیز کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں کہ نگراں حکمران جو بیٹھ کر، اب ہمیں نہیں پتا کس نتیجے پہ پہنچیں گے ریلیف دینے کے لیے، لیکن کم از کم وہ ہوتے ہیں نگراں حکومت جنہوں نے نہ عوام میں جانا ہے نہ ان سے ووٹ مانگنا ہے، لیکن وہ بھی ریلیف کے لیے اس نہج پہ معاملات پہنچ چکے ہیں کہ اپنی کیبنٹ کو لے کر بیٹھ چکے ہیں نگراں پرائم منسٹر۔ لیکن جو منتخب نمائندے اس ملک کے اندر موجود تھے کچھ دن پہلے تک، وہ ایسا کیوں کچھ سوچ نہیں سکے؟ اب بھی جو عوام ہیں ان کے جذبات کا مذاق ان جماعتوں کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ اڑایا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ کوئی سنجیدہ بات کی جائے۔ آج سابق وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب نے اس تمام صورتحال کے اوپر یہ تبصرہ پیش کیا کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے ذمہ داران وہ ججز ہیں جنہوں نے اس دور میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا۔ تو ایک تو سوال یہی اٹھتا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے پروگرام میں کہ بجلی کے بلز کا یہ جو بحران ہے یہ عوام کی طرف سے جو ان کے جذبات جہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہیں منتخب نمائندوں کے اوپر سے ان کا اعتبار ہی نہ اٹھ جائے اور اس سسٹم سے ہی کیا جائے اس سلسلے میں۔ دوسرا الیکشن کا معاملہ ہے۔ ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی جب انتخابات ہو جائیں گے۔ تو اب پیپلز پارٹی اور PDM آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آئین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی ہے جو کہ اب یہ بھی بات ایک بہت ہی ڈیبیٹیبل ہے جس کو ہم ڈیبیٹ کریں گے، 16 مہینے تک حکومت کے ہر فیصلے میں اور ہر اقدام میں برابر کی شریک رہی، حتیٰ کہ اقتدار سے جاتے جاتے جو CCI کا اجلاس ہوا تھا جو اس ڈیلے کی وجہ بنا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، اس میں نئی مردم شماری کی منظوری بھی دلوائی تھی۔ ان کے وزیر اعلیٰ سندھ اس کے اندر موجود تھے اور انہوں نے ووٹ دیا تھا نئی مردم شماری کے حق میں۔ آج پیپلز پارٹی کیا اس بات کا اعتراف کرے گی کہ یہ پارٹی بھی ایسے فیصلے، یہ جو تمام فیصلے ہوئے ہیں اس میں برابر کی ذمہ دار ہے، اور الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو اس کے راستہ ہموار ہونے کا راستہ بنانے کے لیے یہ بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں؟ یا پھر فیس سیونگ کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی یہ باتیں کی جا رہی کہ عوام اس کو قبول کریں گے؟ اور تیسری بات ہم کریں گے PTI چیئرمین کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ کل 11 بجے چیف جسٹس عامر فاروق فیصلہ سنائیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کافی مہم چلائی گئی ہے۔ کیا چیئرمین PTI کو کوئی ریلیف کل مل سکتا ہے؟ اور کوئی ریلیف ملے گا بھی تو اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ دیگر کیسز میں ان کی گرفتاری کے خدشات موجود ہیں۔ تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، رہنما پیپلز پارٹی۔ ہمارے ساتھ جاوید عباسی صاحب موجود ہیں، اب سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، اور کافی ٹائم بعد آپ اپنے کسی پروگرام میں اپیئر ہوئے ہیں، آپ کے بھی بالخصوص میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، آپ رکن ہیں کور کمیٹی تحریک انصاف کے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ میں عباسی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے خیالات میں اس حوالے سے سننا چاہتی ہوں۔ آج جو ہم نے عوام کے خیالات سنائے، آپ بطور مسلم لیگ نون کے ممبر جو 16 مہینے توانائی کی منسٹری بھی آپ کے پاس تھی، خزانہ کی بھی اور وزیر اعظم بھی، ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس نہج پہ پہنچانے میں آپ کی جماعت کی بنیادی ذمہ داری آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ
آج جو بحران ہے اس میں ہم سب شامل ہیں، اور یہ کوئی 6 مہینے یا سال کی حکومت نہیں ہے. اگر آپ پچھلے دیکھیں تو بہت سالوں سے یہ بحران آگے بڑھ رہا تھا، کبھی سرکولر ڈیٹ کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی قیمتوں کی شکل میں. اور اس ملک کے اندر جو بیٹھ کر ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے تھا کہ ہم اکانومی کے اوپر بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرتے کہ قیمتوں میں کمی لائی جا سکے، ہم ایک ایسی ماحول پیدا کرتے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آتی، ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا کہ ہماری اپنی سیاسی جنگ کو اور سیاسی جدوجہد کو ہم ذاتی دشمنی میں بدلنے کے بجائے عوام پہ اوپر توجہ دیتے تو یقیناً آج یہ ماحول پیدا نہ ہوتا. لیکن پچھلے 16 مہینے میں کیا کر سکتے تھے بھائی صاحب؟ میں اس پہ آتا ہوں. میں بلیم گیم سے نکل کے میں بڑی چاہ رہا تھا کہ آپ اس ڈیبیٹ کو کریں. آپ کا چینل بھی بڑا ہے، آپ خود بھی بہت اس پہ رائے رکھتی ہیں. دیکھیں یہ آج جس ماحول پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں نا، آج یقیناً پاکستان کے لوگ اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ کل وہ اس نظام کے خلاف سارے لوگ مجھے لگتا ہے باغی ہو کر کھڑے ہی نہ ہو جائیں. آج کوئی جماعت نہیں ہے لوگوں کے سامنے کھڑی، کسی جماعت کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل رہے. آج اس ملک کا شہری اپنے طور پہ باہر نکلا ہے. اور یہی سول نافرمانی کی تحریک کیا ہوتی ہے؟ یہی تحریک ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا کہنا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بل جمع نہیں کرائیں گے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آج ہم ان بلز کو آگ لگا رہے ہیں. اور پاکستان کا کوئی، میں بھی ایبٹ آباد سے آ رہا ہوں، میں نے کبھی ایبٹ آباد میں بھی یہ ماحول نہیں دیکھا تھا کہ لوگ اس طرح، اور لوگ غصے میں ہیں. لوگوں کو اور غصہ کیوں نہ ہو کہ کون آدمی ہے کہ اتنا بل جمع کروا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جو کوئی بڑا بزنس مین ہے وہ بھی رو رہا ہے، کوئی مڈل کلاس ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ تو بڑی ہی تکلیف میں ہے. اور آپ کم از کم پچھلے 6 سالوں میں آپ دیکھ لیں قیمتیں. لیکن بھائی صاحب سب سے زیادہ فال آؤٹ آپ لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا؟ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے اور وہ بڑے ایکسپیرینسڈ، آپ کے بڑے ایک مین پلیئر اور جماعت کے بلو آئیڈ بھی ہمیشہ سے رہے ہیں. تو جو چیز آج انوار الحق کاکڑ صاحب، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کل کو عوام میں انہوں نے جانا ہے، ووٹ لینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، آج بٹھا رہے، کم از کم ایک کنسرن دکھا رہے ہیں، وہ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے 16 دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، یہ بھی کچھ نہیں کر سکے گے، آنے والا بھی کچھ نہیں کر سکے گا. کر اس لیے نہیں سکتا کہ ہم سب IMF کے، انہوں نے سب کے ہاتھ باندھے ہوئے. IMF نے یہ سب سے یہ کنڈیشن کروانی ہے اپنی پوری، انہیں یہ قیمتیں جہاں کر کے، اور مجھے لگتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ قیمتیں نہ بھی مہنگی آگے لے کے جائیں. اس لیے کہ میں جو بات کر رہا تھا، مہربانی کر کے اس پہ پائیں کہ جب تک اس ملک کے معاشی حالات کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہوگا، سارے بیٹھ کر کوئی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں سارے سے بیٹھ بھی سکتے ہیں نہیں سکتے، جو حکومتیں اپنا قرضہ اتارنے کے لیے جو انٹرسٹ ہے اس کے لیے بھی لون لے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی بہتری آ سکتی ہے، وہاں کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ یہ کس طرح کمی ہوئے گی پاکستان کی؟ آپ بجٹ کے حالات دیکھ لیں، سارا بجٹ جو ہے وہ خسارے کا بجٹ کتنے سالوں سے جاری ہے. تو یہ تب ہی ممکن ہوگا. ابھی نہ کوئی کیئر ٹیکر کچھ کر سکتی ہے کہ یہ بڑا بہتر تھا. اور ایک دفعہ وقت آ گیا تھا جب ہماری حکومت تھی 2013 سے 18 سے لے کر، ہم نے IMF سے جان چھڑوا لی تھی. وہ بہترین ٹائم تھا کہ واپس آ کر اس طرف نہ کھڑے ہوتے اور اپنے فیصلے خود کرتے. آپ اتنی بڑی بحث ہوئی ہے ہمیشہ IMF کے پاس، جو بھی حکومت گئی ہے، وہ عمران خان صاحب کی ہو یا ہماری ہو، انہوں نے کہا آپ نے بجلی کی قیمتیں یہ رکھنی ہیں، آپ نے گیس کی قیمتیں یہ رکھنی ہیں، آپ نے پاکستان میں یہ رکھنا ہے. تو پاکستان کا معاشی سارا نظام جو ہے اس وقت بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ IMF کنٹرول میں ہے. جب ان کے کنٹرول میں ہوگا تو وہ کسی غریب کی بات نہیں سنتے، وہ عام آدمی کی بات نہیں سنتے. یہ حکمرانہ کے فرض تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم سارے اس کو پوری طرح کرنے میں ناکام رہے. سینیٹر زنگی صاحب، جب باسی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ سب لوگ ذمہ دار ہیں، تو یہ سب صرف وہ سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر آئے جو 2-3 دفعہ بے شک جیسے بھی ان کی حکومتیں ختم ہوئی یا حکومت کر چکے ہیں اس ملک کے اندر، آپ کی جماعت ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یا پھر باقی بھی سب ذمہ دار ہیں جو حکومت آنے جانے کا پروسیس، پھر عوام کدھر کھڑے ہوں، وہ اس ٹائم پہ کس کو ذمہ دار سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور اداروں میں کام کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں. عوام کیسے ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے 2 منٹ دے دیں، میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گا. میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف ڈیسکوز میں تقریباً 2-3 لاکھ امپلائیز ہیں، اور 2-3 لاکھ امپلائیز مفت بجلی کھاتے ہیں، اور وہ 2-3 لاکھ بجلی مفت کھانے والے لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی مفت بجلی دیتے ہیں. تو یہ پہنچ جاتے ہیں 10 لاکھ تک. تو یہ 10 لاکھ لوگ جو گھروں میں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ان کے گھروں پہ 3-4 ایسیز ہوتے ہیں جو کھربوں روپے کی بجلی بنتی ہے، وہ مفت کھاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو 3 لاکھ لوگوں امپلائیز جو ہے، ان کی موجودگی میں اس وقت کھربوں روپے کی ریکوری ہے جو نہیں ہو رہی ہے.
ان 2-3 लाख एम्प्लॉइज़ की मौजूदगी में आपके इस वक्त खरबों रुपए की चोरी होती है जो मना नहीं करते हैं। ये जो टैक्सेस होते हैं, ये अगर हम ये रिकवरी करें, अगर हम चोरी ख़त्म करें, अगर हम मुफ्त बिजली, तो तमाम 24-25 करोड़ आवाम जो है 2-3 लाख लोगों की वजह से ना 2-3 लाख, ये खरबों रुपए बनते हैं, ट्रिलियन रुपए बनते हैं चोरी की मद में, रिकवरी की मद में, मुफ्त बिजली की मद में। और नॉट ओनली द एम्प्लॉइज, जिन लोगों को आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं, अगर मुफ्त बिजली खत्म करें, अगर आप रिकवरी कर लें, अगर आप चोरी खत्म कर लें, गरीब आवाम 25 करोड़ आवाम ने करना है या हुकूमतों ने करना है जो रह चुकी है? देखिए, हुकूमत के साथ जब तक अवाम एक पिच पे ना हो और अवाम इस मुल्क को, इन इदारों को अपना न समझे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान को अपना मुल्क कंसिडर ना करूं, मैं सिर्फ 5 मरले के घर को अपना घर समझ लूं, तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? ऑन करना चाहिए मुल्क को भी, इदारों को भी। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं आपको, आप लाखों की बात करते, मैं समझता हूं कि एक पंखे वाला और 2 बल्ब वाला चोरी नहीं करता है। आप मुझे ये बताएं कि जो एम्प्लॉइज है डिस्कोज में, वो एक्सएमएनए, एमपीएस, सीएम, सेनेटर के घर पे जाते हैं, तो आप लोग एक्सपोज क्यों नहीं करते उनको? मैं यही तो कह रहा हूं कि उनको चाहिए, एम्प्लॉइज को चाहिए, डिस्कोस को चाहिए कि उन पॉलिटिशियन की, उन कारखानदारों की, उन जागीरदारों की बिल्स को डिस्प्ले करे कि इनका इतना बिल आया है, इतनी ड्यू से नहीं दे रहे। अवाम उनका साथ देंगे। वो अवाम जो बिल देते हैं, वो अवाम जो गरीब है, वो अवाम जो एक बल्ब और एक पंखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिस्टम को ठीक करने के लिए सिर्फ हुकूमत नहीं, अवाम, इदारे और आप जैसे लोग, ये तब मिल के ये सिस्टम बन सकता है। शोएब साहब, यहाँ पे थोड़ी मुझे लगता है कि जो गरीब आवाम देख रहा होगा वो भी कह रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था इसके अंदर। 2-3 लाख अगर ये एम्प्लॉइज़ हैं जिनके हवाले से बात हो रही हो, जो भी करते हैं, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वापस सियासतदानों से तो आवाम सवाल पूछेंगे कि पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होके आप लोग एक दूसरे को, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने जुमले बोले थे उन खवातीन के लिए, उसका वक्त तो आपके पास था। उन MNAs का नाम लेने का वक्त आपके पास क्यों नहीं था? इन लोगों को एक्सपोज करने का आपके पास वक्त क्यों नहीं था? और वो मरात याफ्ता जो तबका है, जो ब्लैकमेलर है, उसका नाम लेने का आपके पास वक्त क्यों नहीं था? लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी डाली जाती है आपकी जमात के ऊपर भी कि आपके लीडर बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने मुखालिफिन के ऊपर, केसेस बनाने के ऊपर अपनी तवज्जो रखी। वो चाहते तो वो तो बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर सकते थे। देखिए, पहली बात तो ये कि जिन मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, जो डिस्कोस के या वापडा के, जिनको फ्री बिजली मिलती है, उनकी रिपोर्ट ये है कि वो 5 बिलियन रुपीज़ सालाना उनको मुफ्त मिलती है। 5 अरब रुपए को आप साइड पे कर दें बाकी। लेकिन इससे आगे जाएं, इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त सिविल ब्यूरोक्रेसी, इस वक्त आपके तमाम ये जो हुक्मरान, हुसएवर में भी जो हुक्मरानी में होंगे, और उसके साथ जजेस जर्नल, सबको मिला के जो मुफ्त मरात हैं, सिर्फ बिजली नहीं, मुफ्त मरात तकरीबन $18 बिलियन सालाना है उनके ऊपर। जब जंग की कैफियत हो तो क्या ये पैसे या ये मरात ख़त्म नहीं होनी चाहिए? आज आप अनाउंस करें कि हम कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इक़्तिदार में नहीं होता, या जो नौकरी में नहीं होता, या ये जो हाई अप्स में नहीं होता, या जो बड़ा जर्नल नहीं होता, या ब्यूरोक्रेट नहीं होता। तो एक गरीब मजदूर भी तो अपनी जेब से सारी ट्रांसपोर्ट भी करता है, अपने मरात भी रखता है, तो वो क्यों नहीं ख़त्म करते? सबसे पहली बात तो ये है। और $1 बिलियन के लिए हमने पूरा मुल्क अपना गुलामी में रख दिया। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, हमने मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इस महीने एक भी मेरा मेहमान नहीं आया। उसका पता है कितना बिल आया है? 20,000। यानी सिर्फ मीटर अलग लगाया था कि ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ज़्यादा बिल ना पड़े। खाली पोर्शन का 20,000 रुपये का बिल आया। आगे चलें आप, ठीक है, खान साहब की भी बात करते हैं, PTI की भी बात करते हैं। पिछले साल 16 रुपये यूनिट था, आज आपका 16 महीने में 50 रुपए यूनिट से ज्यादा चला गया है। IMF वगैरह के जो रीजंस दिए जा रहे हैं, उस वक्त भी तो IMF में थे ना हम, IMF के साथ खिलाफ वर्जी करके गए ना जाते जाते। वो आप पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज देके अगर खिलाफ वर्जी की होती है, हमारे पास तो उसकी अरेंजमेंट थी ना। ये जो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। सुन लें, सियासी जमातें ये नहीं कहती कि आज हम हैं कल भी हम ही होंगे। हमारी अरेंजमेंट थी ना, 6.1% पे GDP थी। इनके अपने अदाद शुमार बताते हैं, आज इनकी 0.3% GDP है इस एक साल की। अब अगले साल की ये 0 होगी, यानी माइनस में जाएगी। ये इनके इंडिकेशंस हैं, इनके अदाद शुमार है। मुझे ये बता दें कि चलते हुए मुल्क को आपने महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पे आप लेकर आए, चढ़ाई की, अदम एतमाद करा लिया, मान लेते हैं जी आपने ठीक किया होगा। मुझे ये बता दें
24 बिलियन डॉलर से आज 4 बिलियन डॉलर पे वापस रिजर्व पे ले आए हो, और आपने अपने मुल्क में 6.1% को 0.3% पे ले आए, 16% यूनिट को 50 रुपये पे ले गए। और अगर जो आप कह रहे हो मिफ्ता इस्माइल तो 3 महीने में पैसे ले आया था, जो अफलातून मंगवाया था इन्होंने लंदन से इसहाक डार साहब की सूरत में, जिस तफाखुराना अंदाज से वो उतरे, उन्होंने कहा 1 मिनट से बात कर, आधा मिनट, जो उसने कहा IMF को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, पूरा साल उसने एक दिन भी मुझे बताएं उसके साथ। मैं शोएब साहब अगर इसके ऊपर बात करने लगूं तो अब वो एक मवाजना आ जाएगा। आपके लीडर ने कहा था कि खुदकुशी करने को बेहतर समझेंगे IMF के पास जाने से, इन्होंने ये कहा था। कर रहा हो तो फिर आप क्या करते हो? आम जो आदमी देख रहे हैं वो ज्यादा मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आज बता दें, 0.5% से लेकर 5% चांस था डिफॉल्ट का पिछले 3 से 16 पे इन्फ्लेशन ले गया था। तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स आपको बताते हैं। आज आपके साबिक डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। भाई मुल्क को अगर आपने चलाना है, चलते हुए मुल्क को आपने महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे ना, ये इनका तो एक ही एजेंडा था ना कि महंगाई खत्म करनी है। की तरफ फिर जाते हैं, मैं आज आप 300 रुपए पे आपने पेट्रोल पहुंचाया, 320-25 पे आज आपका डॉलर नहीं मिल रहा, तो ये आपने मुल्क को इस अंजाम को पहुंचाया। और जो सूरत हाल हुई फिर आप उसको बर्दाश्त करें, भुगतें, और जाते जाते जो कुछ आप जुम्मा बाजार ये बिल्स का लगा कर, इस पर अभी आते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं सर। अब वापस आएंगे तो बात करेंगे अब इलेक्शन की के हवाले से। पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन तो ले रही है, लेकिन ये तमाम डिबेट को एक तरफ रखते हुए, जो हम ऑब्वियसली इसके ऊपर डिबेट तो करेंगे, लेकिन इन हालात को देखते हुए जिस खदशे का इजहार सेनेटर्स ने भी किया है और यहाँ पर अब्बासी साहब ने भी बात की है, आवाम का कहीं निज़ाम से एतबार ना उठ जाए, इस सिलसिले में पार्टीज इमरजेंसी बेसिस के ऊपर क्या कर सकती हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक तरफ ये बिजली बिल्स के हवाले से जो बहरान है, दूसरी तरफ इलेक्शन की जो डिबेट है वो भी काफ़ी अवाम को कंफ्यूज किए जा रही है। अब्बासी साहब, अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। एक दिन कल परसों का दिन तो ऐसा आया कि एक के बाद एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने आके बयान दिया है और कहा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये गैर आईनी होगा और नुकसान होगा मुल्क की जमहूरियत को। इससे इनको तो ये खदशात हैं, आप लोगों को इस किस्म के कोई खदशात नहीं है? मुझे बड़ा एहतराम है तंगी साहब का, हमारी दोस्ती भी है और अलग भी बड़ा है हमारा। ये जो पीपल्स पार्टी ने अभी कहा है, काश उस दिन ये क्यों नहीं बोले जिस दिन CCI की मीटिंग थी। और हम सबको पता था कि अगर इन्होंने सेंसस की जो रिपोर्ट आई है उसे नोटिफाई किया तो फिर हर सूरत में डिलिमिटेशन होगा। और ये जानबूझ के हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि इसको सबको नहीं पता था, हमें भी पता था, इनको भी पता था। और उससे पहले जब इन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को सब ने अमेंडमेंट करके पावर दी तो उसमें इनको पता था कि सेटअप कोई 2-3 महीने के लिए नहीं आ रहा। वरना अगर ये किस आदमी को इस बात का नहीं पता था कि हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए हम पावर ज़्यादा देने जा रहे हैं, जिसका मतलब था कि सबको इस बात का पता था। अब पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ, इनके वजीर बैठे हुए थे, ये नहीं बोले। CCI में इनकी मीटिंग हुई है, उस दिन इनके चीफ मिनिस्टर साहिबान बाकी बैठे हुए थे, ये हुकूमत थी। ये बोलते हैं ना कि जी अगर आपने आज ये नोटिफाई कर दिया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है कि जब भी आप सेंसस की रिपोर्ट नोटिफाई करेंगे उसके बाद ये आपको डिलिमिटेशन के लिए जाना पड़ेगा। मैं ज़ाती तौर पर इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़्यादती है, ये नहीं करनी चाहिए था इस वक्त, इसलिए कि अगर आप कोई रास्ता बनाकर किसी को रास्ता देंगे फिर हमारे साथ यही होगा। फिर किसको पता है 6 महीने बाद इलेक्शन होंगे, फिर किसको पता है कि 1.5 साल बाद क्या होगा। आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि आप ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हैं, इसी तरह आपके बहुत सारे कॉलीग्स मुस्लिम लीग नून के कहते हैं ज़ाती तौर पे हम इसके खिलाफ हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब मुतमईन है, शहबाज शरीफ साहब मुतमईन है इस चीज़ से कि कानूनी आईनी रास्ता दें, इलेक्शन डिले का भी और इख्तियारात भी दे दें निगरान को, दोनों चीज़ें हाथ में पकड़ा दी। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मैं अच्छे से ये बात समझता हूँ कि पार्टी फैसला जो भी करे हम सबको मानना है, हम पार्टी के पैमान हैं, लेकिन हमारा अंदर इतना ज़मीर ज़रूर हो कि हम अपनी बात ज़रूर सामने रखें। और ये मेरा ख्याल है कि हर पार्लियामेंटेरियन का ये पहला राइट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आइन ने ये कहा था कि 90 डेज़ के इलेक्शन होने चाहिए अंदर, तो हम आइन की उस प्रोविज़न को हर सूरत में रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। अगर आज हम ये रास्ता देने की कोशिश, कुछ भी हालात हो, मैं कहता हूँ जंग भी हो रही हो, फिर भी इलेक्शन एक दिन के लिए भी डिले नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्शन डिले हुए कल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे आएगी। फिर हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त हम कहें कि नहीं जी ये वजह थी, वो कोई भी वजह थी। आइन पाकिस्तान क्या कहता है कि जब कोई असम्बली आप डिसॉल्व करेंगे, आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करेंगे, और अगर कोई असम्बली अपनी मदद पूरी कर ले फिर आपने 60 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना। ये आइन पाकिस्तान कहता है। अगर हम सारे मिलकर कोई ऐसा रास्ता बनाएं
یہ پنجاب والا اور خیبر پختونخوا والا بھی رستہ جو بنا ہے یہ بھی آگے چل کر بڑے تکلیف دہ ہوگا سب کے لیے. میری نظر میں تو وہ حکومتیں ان کو 90 ڈیز، اب یہ کیئر ٹیکر حکومت جب بھی آتی ہے وہ 90 ڈیز کے لیے آتی ہے. آئین کہتا ہے یہ 90 ڈیز میں اپنا کام ختم کریں گے، الیکشن کریں گے. آپ نے ان کو بٹھا دیا، وہ کہتے ہیں جی الیکشن تو ابھی 6 مہینے نہیں ہو سکتے، ابھی 4 مہینے نہیں ہو سکتے. ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس. اور اس میں ایک اور بہت بات ہے، یہ شعیب شاہین صاحب بھی وکیل ہیں اور تنگی صاحب بھی، مجھے اس سے ایک اور خطرناک بات نظر آتی ہے. میں آئین طور پر سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان نے سیٹیں جو ہیں وہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں ہر پروونس میں. اب اگر سینسس کی رپورٹ آ گئی ہے، کسی ایک صوبے کی سیٹیں جو ہیں آبادی کم ہوئی ہے، کسی اور میں اضافہ ہوا ہے، اس کی سیٹیں بڑھنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کون کرے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ وہ ہو نہیں سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایک ہاؤس مکمل نہیں، یوز لیس نہیں ہے. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا زیادتی نہ ہو جائے، الیکشن ہو زیادہ کسی اس طرف نہ نکل جائے. تنگی صاحب کو بھی دیکھیں، عباسی صاحب اپنے دل کی بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ وجہ بتا رہے ہیں، وہ آئینی جواز دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر کیوں ہونا چاہیے، 60 دن کے اندر کیوں ہونا چاہیے. لیکن ایم کیو ایم کا الزام آپ لوگوں کے اوپر یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو یو ٹرن آپ لوگوں نے لیا ہے اس معاملے پہ، کیونکہ پہلے بڑے کمفرٹیبلی مراد علی شاہ صاحب سندھ سے فلائٹ لے کے ادھر آتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں سینسس کے حق میں، اور کل اچانک کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری جماعت کہنے لگتی ہے 90 دن. تو ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ آپ کا اصل مسئلہ ہے آپ حلقہ بندیوں سے بھاگ رہے ہیں، سندھ کے اندر بالخصوص اپنے حساب سے چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے. سو اخلاقی پوزیشن تو نہ ہوئی، آن دا فیس آف اٹ تو لگ رہا ہے کہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، لیکن ادھر وہ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا انٹرسٹ حلقہ بندیوں کے حوالے سے. دیکھیے عباسی صاحب نے اپنے دل کی بات بتا دی اور میں اپنے دماغ کی بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. نہ اس نے سوشل میڈیا پہ گالی دی، نہ اس نے الیکشن کمشنر سے ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کا، اور یہ مجھے حق ہے آئین اور دستور کو سامنے رکھ کر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن کروا دے اور الیکٹڈ حکومت آ کے مشکلات کو اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر نہیں. دیکھیں اگر مارچ اپریل میں اور 14 مئی پہ الیکشن ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہم نے ٹکٹس دے کے ہم الیکشن کے لیے تیار تھے، اور پھر بھی ہم تیار تھے، اور آج بھی ہم ڈیمانڈ کریں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. سی سی آئی اجلاس میں مخالفت کیوں نہیں کی تنگی صاحب؟ سی سی آئی اجلاس میں 2023 کے سینسس کو انڈورس کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس نے انڈورس کیا اس لیے کہ اگر 2017 کے سینسس پہ جاتے تھے تو اس پہ تو پورے ملک کے لوگوں کے ریزرویشن تھے. ہم نے 2023 کے سینسس پہ کو انڈورس کیا تھا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کہ الیکشن کمیشن نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ تمام جماعتوں کی لیڈرشپ سے ملاقات کرتے ہیں. ابھی اس نے اعلان نہیں کیا ہے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں اس فیصلے کو کہ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کے کنسنسس سے ایک ایسا راستہ نکال دے. ہم بار بار ایک چیز کو میڈیا کی زینت بناتے ہیں، ہم مطلب کہ ایسے بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے سب کچھ ختم ہوا. ابھی تو یہ میٹنگ شروع ہے، اگر تمام جماعتوں کی پوزیشنز کلیئر ہو اور پھر الیکشن کمیشن 90 ڈیز میں الیکشن کروا دے تو پھر تو اس سے پہلے پھر بے یقینی کیوں پیدا کر دیا؟ بے یقینی نہیں ہے، یا پھر بے یقینی نہیں ہے. وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ چاہتے ہیں کہ جو جماعتیں نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے کنسنسس. آج ایم کیو ایم نے اپنا موقع پیش کیا، کل پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن جا رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو نہ منع کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کی ٹکراؤ نہ ہو، جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس دن اس کو لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، اور اس نے انکار کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. کل ہمارے وفد بھی مل رہے ہیں، اپنا موقف سامنے رکھیں گے. لیکن یہ تنگی صاحب سب کی سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ جس دن سی سی آئی میں ووٹ دینا تھا اس دن ایک جملہ کہہ دو بچے، یہ جو یہ کنٹروورسی تب پیدا ہوئی ہے کہ اب کلیئرٹی میں الیکشن کمیشن نے اپنے کمیشن کا اجلاس بلا کے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پہلے ڈیلیمیٹیشن کریں گے اور الیکشن 90 ڈیز میں ہم نہیں کروا سکتے. جو انہوں نے کہہ دیا ہے، اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا میری نظر میں. نہیں، میرے خیال میں ابھی جو جماعتوں کو بلایا ہے، لیڈرشپ کو بلایا ہے، میں بھی کہ وہ تمام ایک پیج پہ آ جائیں، یہ بھی پاسبل ہے. آئین کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، آئین کی ریکوائرمنٹس کی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہی ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہی تو میں آپ کو باقی سب تو ایک پیج پہ آپ کا اعتراض ہے. میں شعیب صاحب سے پوچھتی ہوں، اس میں حرج بھی نہیں ہے نا کہ ادارے مل جائیں اور وہ مطلب کہ ایک کنسنسس کو ڈیولپ کریں، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک شگون ہے نا. شعیب صاحب اب ہر طرح سے ایک طرف پیپلز پارٹی کی جو تبدیلی آئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ان کا الحاق نہ ہو جائے. صدر مملکت حکم بھی دے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، کہہ رہے صدر مملکت حکم بھی دے سکتے ہیں، الیکشن کی تاریخ بھی دے سکتے ہیں، جس کا مخالفت چند دن پہلے کی جا رہی تھی، اور الیکشن بھی 90 دن کے اندر ہونے چاہیے.
ہمیں نہیں معلوم کہ اچانک ایسا کیا ہوا جو یہ خیال آیا. لیکن جس خدشے کا اظہار عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں ڈی لیمیٹیشنز اور پھر سیٹوں کی تعداد کے حوالے سے, آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں, یا یہ معاملہ بس اتنا سمپل ہے کہ ایک جماعت اٹھ کے کہے آئینی طور پہ 90 دن میں کہیں اور ایک دوسری طرف CCI میں ووٹ بھی کر دیں؟ میں ذرا اس کو آپ کو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں. پہلی 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ CCI کی کمپوزیشن اور ان کے فیصلوں کی لیگل حیثیت کیا ہے, نمبر 1. جو عدالت میں نمبر 2, آئین کیا کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے یا نہیں, یہ 2. تیسری بات یہ اس کے اندر ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دے گا یا الیکشن کمیشن دے گا. یہ 3 کوشچنز ہیں, میں آپ کو مختصر الفاظ میں بات کرتا ہوں. پہلا جو سوال ہے کہ CCI کی کمپوزیشن وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. 2 ان کے سربراہان انکانسٹیٹیوشنلی نگران ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ جو بھی پالیسی ڈیسیژنز ہوگا وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اور الیکٹڈ چیف منسٹر فیصلہ کرے گا. یہ الیکٹڈ نہیں ہے. اگر 18 کروڑ کی آبادی پنجاب اور KP کے اس پہ جواز دیا گیا تھا شعیب صاحب کہ وہ اس میں کہیں پہ یہ ممانعت نہیں ہے. نہیں, ممانعت ہے. میں آپ کو 2 ممانعت بتاتا ہوں. وہ 2 ممانعت ہے آئین کی آرٹیکل 2A ریڈ ود ریزولوشن, قرارداد مقاصد جو تھی, جو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بنائی گئی, یعنی جس میں ہے تمام امور مملکت صرف اور صرف منتخب نمائندے انجام دیں گے. اس کے ساتھ کپڑ ود دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ سپریم کورٹ میں گئے, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے لارجر بینچ کی 2013 CMR 1205. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایون پوسٹنگ ٹرانسفر پروموشن بھی نہیں کر سکتا انٹرم سیٹ اپ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے. اس کا کام ہے صرف فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف فری اینڈ فیئر الیکشن, بس. اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرے گا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. لیکن یہ بھی تو غیر معمولی صورتحال تھی نا شعیب صاحب, کہ صوبوں کے اندر, یہ ملک میں پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ 2 صوبوں کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں, وفاق میں بیٹھی ہو. آپ الیکشن کرائیں, آ جائیں منتخب نمائندے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں نہیں الیکشن کرائے 90 ڈیز میں. آج جو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں دیر آیا درست آیا, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, کہ جب ہم کہتے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا لو پنجاب اور KP کا, یہ کہتے نہیں کرائیں گے. تو اس وقت ان کے پاس جو بہانے بناتے تھے, آج بہانے وہ اس الیکشن کے لیے بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب سر CCI اجلاس عدالت کے اندر, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی چیلنج ہے, تو میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس کی کیا مستقبل ہے؟ ہم نے PTI نے بھی چیلنج کر دیا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی چیلنج کر دیا کہ یہ CCI کی کمپوزیشن درست نہیں تھی, تو ان کے فیصلے کورم نان جوڈس وداؤٹ لافل اتھارٹی ہیں اینڈ وائڈ اب ایشو ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسری طرف آ جائیں, فار دی ٹائم بینگ ہم پریزیوم کر لیں کہ CCI کا فیصلہ درست تھا, CCI کی کمپوزیشن بھی درست تھی. ایون دین آپ الیکشن کو 90 ڈیز سے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز نہیں لے جا سکتے. 90 دن سے زیادہ لے کے جائیں گے انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. اس لیے کہ آرٹیکل 51 وہ اس وقت ڈیل کرتا ہے 51(5) کہ پاپولیشن کی بنیاد پر آپ نے تغیر و تبدل کرنا ہوتا ہے سیٹوں کے اندر, اور وہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, 2/3 میجارٹی چاہیے. آج تو آپ کے پاس اسمبلی نہیں ہے, تو آپ ڈیلیمیٹیشن کاہے کو کر رہے ہیں؟ جب ڈیلیمیٹیشن کا رزلٹ اورینٹڈ ہی نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس پہ تبدیلی نہیں کر سکتے, تو اس کو بنیاد کسی صورت نہیں بنا سکتے کہ آپ الیکشن ہی التوا کر دیں. جب یہ الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد اسمبلیز آ جائیں گی, جو پھر اس کا پروسیس ہوگا ہو جائے گا. تیسری بات صرف آخری پریزیڈنٹ والی, جب اسمبلی ڈیزالو پریزیڈنٹ کرے گا 48(5) کے تحت وہ ڈیٹ دینے کا اختیار بھی اس کا ہوگا. اور جن اسمبلیوں کو گورنر نے ڈیزالو کیا ہے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5, جو گورنر نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے ان کی ڈیٹ دینے کا اختیار بھی وہ گورنر کا ہوگا. اس کے بارے میں 1 مارچ 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے چکی ہے, جس کو چیلنج کسی پارٹی نے نہیں کیا. عباسی صاحب, اب یہ اگر عدالت انٹروین کرتی ہے, اگر 90 دن کی طرف بھی معاملہ جاتا ہے, تو اب مسلم لیگ نون الیکشنز میں کیسے جائے گی؟ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام کارڈز یوز کر لیے, نہ نواز شریف صاحب واپس آ سکے اپنے بھائی کی دور حکومت میں, اور اب تو خورشید شاہ صاحب نے کل ڈان سے ہی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی کچھ طبیعت کے ایشوز بھی ممکنہ طور پہ آ سکتے ہیں کہ وہ واپس ہی نہ آئیں. کیا اب آپ لوگ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ عوام میں واپس جائیں, بالخصوص نواز شریف صاحب آئیں, ان کو ویلکم کیا جائے اور الیکشن ہو؟ دیکھیں, یہ معاملہ تو بھارت سپریم کورٹ نے اب سیٹل کرنا ہے, ان سے ہی پتہ نہیں ان کی ججمنٹ کا بھی کل ہوتا کیا ہے, لیکن ایک دفعہ انہیں یہ سیٹل ضرور کرنا پڑے گا کہ اس وقت 3 پروویژن ہیں جو کانسٹیٹیوشن کی, وہ ایک وقت میں اپلیکیبل ہو گئی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو کہہ دی ہے کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کریں. ایک پروویژن یہ اب لے لی گئی ہے کہ نہیں, ڈیلیمیٹیشن اگر نوٹیفائی ہو جائیں سینسز
تو ہمیں ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے. اور ایک اور یہ کہ کیا اس کے نتیجے میں اسمبلیز کی تعداد, ممبران کی تعداد یا سیٹ کی تعداد بڑھانے کے لیے کون اختیار رکھے گا. تو یہ معاملہ ایک ونس فار آل جو ہے. اور پھر کیئر ٹیکر جو چیف حکومتیں ہیں, کیا ان کا ٹینیور بڑھایا جا سکتا ہے؟ آئین میں چونکہ لکھا ہوا ہے تو کس طرح کون اس کا اختیار رکھتا ہے بڑھائے گا. تو یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں بہت جلد اس کو فیصلہ کر لینا چاہیے. پاکستان کے مجموعی حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پاکستان کی آئین پر پوری لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ عمل کیا جائے اور الیکشن ہو جانے چاہیے. اگر الیکشن میں ڈیلے ہوا تو یہ جو کرائسس روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کرائسس اور بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوں گے, یہ بہت زیادہ ڈیپن ہوں گے, کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اور دیکھیں کیا ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ایسی کوئی پاور بھی نہیں ہوتی, ان کے پاس عوام میں اس طرح کی پاورز دے کے گئے ہیں. اگر دے بھی دیکھیں نا, الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ کی جماعت اس حد تک دفاع کیا یہ پاورز دینے کا کہ باقی سب کو چپ کرا دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور مانتی ہیں کہ جو منتخب اسمبلی آئے گی, جو منتخب لوگ آئیں گے, اگر وہ اس کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کی بہت بڑی بیک ہوتی ہے پاکستان کی عوام کی. ان کی دنیا میں نظر غور ہوتی ہے. آج یہ حکومت ہے, ان کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ نہیں کہتا کہ حکومت کے فیصلے, وہ کہتا ہے کہ حکومت کے فیصلے اس وقت معتبر ہیں جب ان کے پیچھے الیکٹڈ لوگوں کی پاور ہو. اس وقت الیکٹڈ لوگوں کی پاور نہیں ہے, لہٰذا حل اس ملک کا بھی یہی ہے کہ اس ملک میں آئین کے ساتھ, آئین کے طریقہ کار دیا اس کے مطابق الیکشن جلد ہونے چاہیے. اب سینیٹر صاحب, ہم جیسے لوگ جو جمہوریت اور آئین کو سب سے مقدم سمجھتے ہیں اور اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کتنی اہم ہے خاص طور پہ اس ملک کے لیے, وہ یہ تو سوچیں گے کہ جو جس طرح عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ منتخب نمائندے آتے ہیں, ان کی بات کرنے کا وزن مختلف ہوتا ہے, لیکن نہ تو پچھلے 15-16 مہینے میں دیکھا, نہ ان کے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا. اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں. جو پچھلے 15-16 مہینے گزرے اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھار ہوتی رہی, عوام کے بات نہیں کی گئی. خدشہ یہ ہے اس وقت, اور اس کو میں چاہتی ہوں آپ اس کے اوپر ایڈریس کریں اس کو, کہ کہیں عوام یہ نہ کہیں کہ کل کو اگر کیئر ٹیکر کسی طریقے سے ممکنہ طور پہ تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے پاتے ہیں کل کا جو اجلاس ہوگا کیبنٹ کا, اس میں تو وہ کہیں کہ بس اس طرح ٹیکنوکریٹس کے ذریعے ہی پاکستان چلایا جائے, یہ سیاستدان تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. اب سب میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے ریزلٹ میں جو حکومت وجود میں آئی تھی, تو پہلی ہی سپیچ میں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, لیکن آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کا ساتھ ہیں, آپ قانون سازی کریں, آپ اس جمہوری نظام کو مضبوط کریں. اور جمہوری نظام میں وزیر اعظم کی ایک مورل پروفیشنل پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو وہ سٹیٹس دے دے, وہ اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے اور نظام کو مضبوط کرے, آگے بڑھے. جب وہ باہر جاتے تھے تو ہم نے ان کو سو مینی ٹائم ہم نے کہا تھا کہ آئیے پارلیمان میں, آپ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے لیں, ان کو اعتماد دے دیں اور دنیا میں میسج دے دیں کہ میں پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں آیا ہوں, میں پاکستان کا پرائم منسٹر آیا ہوں. لیکن اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے. جب وہ ایک جمہوری طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا, پارلیمان سے نہیں نکالا تھا, لیکن اس نے پارلیمان کو چھوڑ کے بھاگ گیا, سازش شروع کی پاکستان کی دنیا میں اور اندر. لیکن کیا پھر جب موقع آ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کیئر ٹیکر حکومت میں حصہ دے دے, کہ مجھ سے مشورہ کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی وقت وہ پارلیمان میں بیٹھ جاتے, پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, کے پی کی حکومت ان کی تھی, گلگت بلتستان کی حکومت ان کی تھی, کشمیر کی حکومت ان کی تھی, اور مرکز میں وہ اپوزیشن لیڈر بیٹھ کے اپنے جمہوری نظام کو بھی مضبوط کر سکتے تھے. سونے مجھے 1 منٹ دے دے. پھر جب ابھی کیئر ٹیکر کا جو سیٹ اپ آنے والا تھا, اس میں ان کا مشورہ, اس میں ان کے کنسرن, پرائم منسٹر کے بارے میں ان کی باتیں ضرور ایڈمٹ ہوتی. تو میں یہ جو اگر وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھتے, میں جس نہج پہ معاملات پہنچ چکے میں اس کی بات کری, انہوں نے جو غلط فیصلے کیے وہ کیے. اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کیا ایسی تبدیلی لے آنی تھی کہ جو آپ کے چیئرمین صاحب اپنی آخری خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان 16 مہینے کے اندر ہم اداروں کو ان کی ڈومین میں نہیں لا سکے. ساتھ ہی شکوہ کرتے ہیں کہ نہ ہمارے بڑے, نہ مریم نواز کے بڑوں نے ہمارا مستقبل میں جو اپنا مستقبل سیاسی محفوظ نہ کر سکے, وہ عوام کے لیے کیا کریں گے. تنگی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹرانگ اپوزیشن کے بغیر آپ کی حکومت صحیح فیصلے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے, میں تو 44 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہے میرا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہاں پارلیمان کے اندر مضبوط اپوزیشن ہو تو, اور آپ جیسے لوگ اس پہ نظر رکھیں, تو آپ کی جو نظر ہے, اپوزیشن لیڈر کی جو نظر ہے, اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں, اور وہ حکومت اپنی گیپس اور ڈیفیشنسیز کو ختم کر کے اپوزیشن اور آپ جیسے لوگوں کی نظر سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کا اپوزیشن لیڈر بھاگ جاتا ہے, اپوزیشن کو چھوڑتے ہیں,
پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میری ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہ کرے، پھر میں آتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ملک یعنی تنگی صاحب اب آپ کا مدعا یہ ہے کہ تمام چیزوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کوئی اچھے اقدام ان کے پاس خرابی اپوزیشن لیڈر کی وجہ سے ہو گئی. صاحب آپ سے تفصیلی جواب آپ کریں نہیں، آپ کور کمیٹی کے ممبر ہوں گے ضرور، لیکن مجھے فلور دے دے. آپ پیچھے ابھی افسر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جب وہ وزیر اعظم تھی اس نے مینیفیسٹو پہ کتنا عمل کیا. جب 3 سال کے بعد کھڑا ہوا کہ نہ میرے پاس ٹیم ہے، نہ میں نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کیا، اور نہ میں معیشت کو جانتا ہوں. اور پھر جب چلا گیا تو اس نے دنیا میں، جب اس نے دنیا میں اور پاکستان میں پاکستان کی کتنی بدنامی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ضرورت ہے. میں ایک بریک کے بعد آپ سے یہ جانوں گی کہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی اور ان کے صاحبزادے جب اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہوئے سب اداروں کو ان کی ڈومین میں رکھنے کے، تو کیا یہ ملک کی بدنامی کا سبب نہیں بنتا؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، شعیب صاحب کا کامنٹ بھی شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کی. آج توشہ خانہ کے حوالے سے سماعت بھی ہوئی ہے عدالت میں. شعیب صاحب، ایک یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے خود جو قانونی ٹیم ہے اس نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے معاملات کو بہت خراب کیا. آج عدالت نے بھی کہا کہ پبلک پروسیکیوٹر کو جب نوٹس کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ ٹرائل کورٹ میں تو معاملہ سامنے نہیں رکھا تھا. کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نہ ٹرائل کورٹ میں صحیح ریپرزینٹ کیا گیا اور نہ یہ معاملہ عدالتوں کے سامنے صحیح طریقے سے اٹھایا گیا. اب آپ کی کیا توقعات ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ آپ کے سوال سے پہلے میں رتنگی صاحب کی بات کا جواب دے دوں. بڑے قابل افسوس بات ہے کہ ملک کا بیڑا غرق کر کے آپ نے غریب عوام کو چوک چوراہے پہ ٹانگ دیا پھانسی پہ. ایک لحاظ سے کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے. ملک کو اس انجام کو پہنچا کے آپ کہتے ہو اس کا ذمہ دار اپوزیشن لیڈر ہے. وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا تو ملک بہتر ہوتا. بھائی تو چلنے دیتے نا ملک کو. اسمبلیاں نہ توڑتے تو یہ اس طرح کی بھائی اسمبلیاں نہ توڑنے کا انجام کیا ہوتا؟ 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرا دیتے. جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی مسائل کا حل کر سکتی ہے یا اس طرح کے کیئر ٹیکر کر سکتے ہیں جو کے پی اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آئیں الیکشن کیس کی طرف. دیکھیں کیس میں جو نیچے والی عدالت تھا ایک متعصب جج، ہمیں صرف 1.5 دن ملا. آپ کو پتہ ہے کیسے؟ پہلے جی یہ الیکشن کمیشن کے وکلاء نے اور انہوں نے جرا اور اپنے گواہ پیش کرنے ہیں. 1 اگست کو پہلا دن تھا جو ہماری پروسیڈنگ کے شروع ہوا. انہوں نے ہمیں کویسچن ایئر دیا، ان کا جواب دیا، ہم نے دے دیا. ہم سے پوچھا گیا کہ آپ گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا یس. 2 تاریخ کو ہمیں لسٹ آف وٹنسز دینے کا ٹائم تھا. ہم گئے 12 بجے، ہم نے لسٹ آف وٹنسز دی، ٹائم رکھا تھا 1:30 بجے تک. کہتے ہیں کہ 1:30 بجے تک اپنے گواہ لے آئیے. ہم نے کہا جی 1:30 بجے 1-1.5 گھنٹے میں نہیں آ سکتے. جو کوئی کراچی میں ہیں باہر سے ہیں ان کو 1 یا 2 دن چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ غیر متعلقہ ختم. اس کے بعد پھر کیا کیا؟ 5 تاریخ کو ڈیٹ رکھی اور 5 تاریخ کو بغیر سنے بغیر ہماری آرگومنٹ سنے فیصلہ سنا دیا. اور آدھے گھنٹے کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے 35 صفحے لکھ لیے، پہلے ڈرافٹ کیے، ان کو لکھا، ان کو ٹائپ کیا، ان کو سائن کیے. آدھے گھنٹے کے اندر وہ لکھا ہوا فیصلہ تھا ان کے پاس آیا اور اس نے اناؤنس کر دیا. اور وربل اناؤنسمنٹ کے اوپر 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں کمرے توڑ کر دروازے توڑ کر. سر یہ تمام تفصیل ہم شامل ہیں کیونکہ وقت کی کمی میں چاہتی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جن کے خلاف آپ کی جماعت ٹرینڈز چلا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پی ٹی آئی آفیشیل پیج کی طرف سے بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے، سٹنگ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، کل ان سے انصاف کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے پریجوڈس کے بارے میں آلریڈی ہم اپلیکیشن دے چکے ہیں انہی کو، جو قانون اور آئین کے مطابق. انہوں نے بغیر سنے اس کو ڈسمس کر دیا، جس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انصاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے. خود مانا ہے کہ یہ ہمایوں دلاور کا فیصلہ غلط ہے، انلیگل ہے، آن دی فیس آف اٹ بغیر سنے کیا ہے، فیئر ٹرائل رائٹ آف آپ کو ڈیو پروسیس نہیں دیا، 10A کی وائلیشن ہے. یہ ان کی اپنی آبزرویشن ہے جج صاحب کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو 25 دن ایک بندے کو ناجائز اور ناحق آپ جیل میں رکھتے ہیں. مجھے بتائیں جب آپ مانتے ہو پہلے دن سے کہ یہ آپ کے حکم کو بھی نہیں مانا، سپریم کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا، سنا بھی نہیں ہے اور کسی کو سزا دے دی، جب آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو 25 دن کی وہ کمپنسیشن کون دے گا جب انلیگل کسی کو جیل میں رکھیں؟ عباسی صاحب، اب آج ہم یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ کیونکہ اتنے سارے مقدمات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ 9 مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کی بھی درخواستیں ان کی طرف سے دی گئی ہیں. یہ خدشہ ہے کہ اگر توشہ خانہ میں ان کو رہائی مل بھی جاتی ہے، سزا معطل بھی ہو جاتی ہے، تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے. یہ کارکنوں کے ساتھ بھی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، رہنماؤں کے ساتھ بھی. تو یہ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے تو تب آپ اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی شامل کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس ملک کی سب سے بڑی جماعتوں میں ایک جماعت ہے. ہمیں اس سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے
لیکن اگر کبھی بھی کوئی بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہو تو یقیناً وہ بھی ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو معاملہ میں کہہ رہا ہوں نا شروع ہوا ہے، یہ بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ہم سیاستدانوں نے سبق نہیں سیکھا. ہم نے کوشش ہی کی کہ ایک دوسرے کو ہم جیلوں میں ڈالیں، ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنا جو سیاسی اختلاف ہے اس میں دشمنی میں بدلیں. میں بے شمار پروگرام کیے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی جماعت کے لوگوں میں کہا کرتا تھا کہ یہ آج جب نیب ہماری جماعت کے لوگوں کو اندر کرتی ہے تو مت خوشیاں منائیں. یہ کوئی بڑا اچھا معاملہ نہیں ہے. اور ہمارا اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک زمانے میں رہا تھا. ہم نے سبق سیکھا تھا کہ لیڈرشپ جب ایک دوسرے کو برا بلا کہے گی، ایک دوسرے کو گالی دے گی، ایک دوسرے کو بدنام کرے گی، اس سے نہ صرف سیاسی بڑا نقصان ہوتا ہے، پاکستان میں ایک افراتفری پیدا ہوتی ہے. پاکستان میں جو اب آج سیاسی استحکام آپ کو نہیں نظر آ رہا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کسی ایک بڑے ایشو پہ کسی ایک یعنی کتنا بڑا اکانومی کا ایشو تھا. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی چیئرمین کے درمیان ریکنسیلیشن بات چیت کا ماحول بننا چاہیے، کیونکہ ان کا مینلی پرابلم اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ تو چل نہیں دیکھیں یہ اس پہ تو میں آپ کی کوئی رائے دیتا ہوں، یہ تو ان کے آپس کی بات ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی نے اس ملک کی کسی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق تو ہر صورت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں اپنے سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے اگر ایسا ماحول اختیار کیا جائے گا پھر یہ پاکستان کی خدمت ہے. میں شعیب صاحب ویری کوئکلی ایک چیز کہے گا، پھر میں تنگی صاحب کی طرف جاتی ہوں. وقت بہت کم ہے لیکن افواہیں آج گردش یہ کر رہی ہیں کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے الفاظ پر جو اداروں کے حوالے سے انہوں نے کہے تھے اس میں معذرت کی، افواہوں کی حد تک بات کریں، رومرز ٹوٹلی، کہ وہ الفاظ پہ معذرت بھی کرنے کو تیار ہیں جو کچھ اداروں کے حوالے سے وہ ایک محاذ آرائی کرتے رہے اور تمام جماعتوں سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جماعتوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے تو کھل کے کئی دفعہ کہا ہے، جماعتوں کے لیے تو سب سے پہلے انہوں نے آفر کی تھی. اور اداروں کے لیے دیکھیں اداروں کے ساتھ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے، اٹیک کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کہا ہے بیٹھیں، آئیں ہمارے ساتھ پرنسپلز پہ بات کریں، الیکشنز کی بات کریں، جو آئین کی قانون کی پاسداری پہ بات کریں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے، اس سے ہم نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جہاں تک اداروں کی بات ہے، ہم اداروں کو کہتے ہیں یو آر آلسو اے اسٹیک ہولڈر، آپ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. آج خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا جو حالات چل رہے ہیں، ہماری نیشنل سیکورٹی کو جو نقصان ہوگا کیا اس کو کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے؟ تنگی صاحب جو الفاظ انہوں نے کہے، جو عوام موٹیویٹ ان کے کارکن ہوئے، اس سب چیزوں کے اوپر اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس تو پی ٹی آئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس طرف جانے چاہیے؟ میں سیاسی جماعتوں سے بھی اداروں اور پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا ہوں، ایک دہشت گرد گروہ سمجھتا ہوں. نمبر 1 ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جن اداروں کو تقسیم کرنے کی اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ان اداروں کو چاہیے کہ ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کو تسلیم نہ کرے اور ان کو سزائے دے، تاکہ آئندہ کوئی لیڈر ISI، افواج پاکستان اور پوری دنیا میں ان اداروں کو کمزور اور تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے. ماضی میں زرداری صاحب نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا، ماضی میں زرداری صاحب نے ایک سینٹنس کہا ہے اور اس سینٹنس کی مجھے ڈیفینیشن بتائیں. ایک سینٹنس پہ اس نے شہداء کو گالیاں نہیں دی، اس نے دنیا میں افواج پاکستان کو تقسیم نہیں کی، اس نے پروپیگنڈا نہیں کیا ہے. وہ سینٹنس کا ہے، اس کے مجھے آپ ڈیفینیشن بتائیں اور ان کے ساتھ کمپیئر کریں. مجھے اینٹ سے اینٹ کی اصل تشریح نہیں پتا، لیکن میں اس کو ضرور جاننے کی کوشش کروں گی آج گھر جا کے. بہت شکریہ تنگی صاحب. میں کوشش کروں گی اینٹ سے اینٹ کا کوئی مطلب ایگزیکٹلی مل جائے. وہ خود باہر چلے گئے تھے جی اس کے بعد اور آپ لوگ کہہ رہے نہیں آئیں گے واپس، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ جاتی بھی ہیں، آتی بھی ہیں اور اس پاکستان میں. لیکن 3 سال کے لیے نہیں آئے. 14 سال رہے ہیں، اب 25 دن رہ گئے، رو رہے ہیں. ختم. 12 سال رہے ہیں، نہیں رو. بہت بہت شکریہ سینیٹر بہرمان تنگی صاحب، شعیب شاہین صاحب اور جاوید عباسی صاحب. آپ نے تینوں مہمانوں کی قیمتی رائے سنی. عباسی صاحب اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں اور تمام جمہوری قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھ کر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کل نگراں حکومت کو ریلیف بجلی بلز کے حوالے سے دے پاتی ہے یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.